تو والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں مگر وہ لوگ، زمانے کی قسم انسان خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ایمان تو لے کے آئے لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، نیک عمل اختیار کیے، پھر حق بات کی تلقین کی یا نہیں کی، یا صبر کیا نہ کیا، لیکن قرآن کو انہوں نے چھپا دیا کہ دین کے لبادے کے اندر. جب اسلام ان آیتوں کے اندر ہی انہوں نے چھپا دیا کہ حق کیا تھا، عمل صالح کیا تھا کہ نیک عمل کرنا، انہوں نے نیک عمل کو سود کا ذریعہ بنا دیا، حلالے کا ذریعہ بنا دیا، تو انہوں نے خیانت کی نا، انہوں نے نیک عمل سے بھی خیانت کی، اور پھر حق بات کو تو تلقین ہی نہیں کی، انہوں نے تو حق کو چھپا دیا، قرآن کو جو صحیح تھا اس کو چھپا دیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے جو بناوٹی والا دین تھا، بناوٹی والی باتیں تھیں جو اس کو عام کر دیا. تو پھر صبر کا تو پھر ان کے پاس سے وہ ختم ہو گیا نا، نہ ان کے پاس تکلیفیں آئیں، ان کے پاس سارے سرمایہ دار جتنے تھے وہ سارے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، ساری دنیا کی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو گئی، تو انہوں نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا. وہ اہل علم اور وہ اہل بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کے معتمد ہیں، انہوں نے جب اس چیز کو چھکایا تو انہوں نے خیانت کی، وہ اس آیت کی پوری نہیں اترے. لیکن الحمدللہ ہمارے شاہ صاحب نے ابتدا سے یہ آیت پہلے دن سے پڑھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اللہ انسان خسارے میں مگر وہ لوگ جنہوں ہم نے صالح اختیار کیا. ہمیں شاہ صاحب نے سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لگایا. اب دیکھو ہم نے صالح کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس وقت جو ہم سمجھتے تھے غلط ہے، گانا بجانا حرام ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے، ہم جو باتیں کرتے تھے ہم اس کو سمجھتے تھے، زیادہ خود فرماتے ہیں جو مانوی کہتے تھے ہم کو اسی کو دین کرتے تھے. لیکن جب ہم نے جدوجہد کرنی شروع کی اور ان کو حق ادا کیا تو اللہ نے ہم کا قرآن کھولنا شروع کر دیا. یہ انعام ہے شاہ صاحب کے لیے، یہ ہمارے ساتھیوں کے لیے انعام کہ سب سے پہلا راستہ عمل صالح کا کیا کیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور جب یہ کیا ایک تو نیک عمل بھی ہو گیا، اور پھر جب ہم نے حق بات کی تلقین کی کہ جہاں گانا بجائے گانا بجانا ہمارے من بجاؤ، داڑھی پر شریعت کی مطابق رکھو. اور دیگر مجھے یاد ہے شراب دکانوں پہ چھاپے مارنے میں یاد ہے، یہاں ہم نے خود اپنے عادتوں کو ضائع کیا. ہم کولگی سے آتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے میری بھائی اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ. اس وقت یہ تقریباً آج سے 35 سال پرانی بات ہوگی اس سے زیادہ. تو اس وقت یہ کام کرتا ہم اسی کہتے ہیں ہمیں معروف نہیں ہو گئے. جہاں حرام کام ہو رہا ہے آپ حرام کام پہ جا کے اس کو نہیں کرتا ہو، تو یہ حق ہوتا ہے. ہم سینماؤں کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ جاندار کی تصویر جائز نہیں، جاندار کی تصویر کو مٹا دو. پولیس کھڑی ہوتی تھی، ہم لوگ کہتے تھے کہ یار یہ عمل والو یہ ہے، دیکھو جب بلائیے وہاں جا کے کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم یہی چیزوں کو سمجھتے تھے. ہمارے پرچوں میں بھی ہم جو اعلان کرتے تھے وہ یہی تھا بات. اور پھر جو ہمیں مخالفت ہوتی تھی یا گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ہوتی تھی، یا مولویوں کی طرف سے ہوتی تھی، یا ان انتظامیہ والے جہاں یہ اڈے تھے ان لوگوں کی طرف سے گنڈے بدماشی کے ذریعے ہوتی تھی، تو پھر اس کو ہم صبر کرتے تھے. ہم ان سے لڑتے تھوڑی تھے کوئی، اس وقت تو ہمارے لڑنے کا تصور بھی نہیں تھا، تو ہمارا یہ کام تھا. تو الحمدللہ اس آیت سے تو ہم لوگ اللہ نے شروع سے ہمیں اس آیت کے مزاج بنایا ہے، ہمیں کہ ہم نے اس کو پر عمل کیا ہے. شاہ صاحب نے اور شاہ صاحب کے ساتھ بھی. اب ہمارا مقصد ایک منزل تھی، خلافت سے قیام تھی. پھر وہ منازل طے کرتے کرتے رہے، نشے و مراد آتے رہے، کبھی چلتی رہی، کبھی دوڑتی رہی، کبھی صبح چلتی رہی، اور یہ تحریک کرتے کرتے آج اس مقام پہ پہنچ گئی کہ جب ہم انقلاب کی بات لوگوں سے کرتے تھے تو لوگ بولتے یار کون سا انقلاب، کس کی بات کرتے ہیں، کون انقلاب لے کے آئے گا. لیکن آج وہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ بھائی کہاں ہے وہ آپ کا انقلاب کب آئے گا. کیوں بھائی کیوں ضرورت ہے یار، ہمارا تو جینا کیوں ضرورت ہے. ظلم کا انتہا ہو گئی ہے، کوئی کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کھانے کے لالے پڑ گئے، مظلومیت کی حد ہو گئی ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہیں، رشتے دار ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہیں، محلے والے ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہیں. تو بھائی انقلاب لے آؤ. اور کیا بھائی، بھائی کھانے کے لیے، چلنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس تو ہے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اپنی جائیداد جمع کر لی، ان کے پاس تو کچھ ہو گیا. لیکن اکثریت تو ہماری ایسی نہیں ہے نا. اکثریت تو ہماری مزدور ٹائپ لوگ ہیں جو روزانہ کی دیہڑی کرتے ہیں، روزانہ محنت کرتے ہیں اور پھر کام کے لیے نکلتے ہیں.
اور پھر انہی لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں اٹھایا کہ ہم نے اپنی محنت بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، اپنی جابوں پہ بھی جانا ہے، نوکریاں بھی کرنی ہے، اور یہ کام بھی کرنا ہے. تو آپ نے جب یہ کام کیا تو کیا ہوا؟ آپ کی رشتے داری گھٹی، یعنی کم ہو گئی. آپ کے دوست یار کم ہو گئے، آپ کے محلے دار کم ہو گئے، آپ جن جو ایکٹیویٹیاں کرتے تھے کھیل کود آپ کی وہ ختم ہو گئی، آپ اس طرف آ گئے. تو قربانیاں شروع ہو گئی. اور یہاں ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ بڑی بڑی قربانیاں، جابوں کی قربانیاں، زندگی کی قربانیاں دیے لوگوں کچھ دنیا سے چلے گا. باقی ان کی مثالیں ہمارے پاس بہت. تو وہ پہنچتے پہ جب آئے کیونکہ ایک مقصد تھا. جب آپ نے کوئی مقصد بنا لیا تو وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی. کیونکہ آپ کو مقصد جب اللہ کے لیے بنایا نا تو اللہ نے وہ کیا آپ کے لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. ضرور بھی ضرور راستے کھول دیتا ہے. تو شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب نے یہ کیا تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن آسان کر دیا، ہمارے لیے اپنا موقف سمجھانا آسان کر دیا. آج ہمارے موقع پہ شروع کے موقع پہ اور اب کے موقع پہ بہت تبدیلی ہے. ہم خلافت سے شروع کر کے جب شاہ صاحب قرآن کی طرف آتے گئے تو پتہ خلافت تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چند الفاظ ہے نا، لیکن اس کے اندر پوری دنیا سمائی ہوئی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں جو آج کا موضوع تھا اسلامی انقلاب، اسلامی انسانی انقلاب. تو وہ کیسے برپا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، وہ آپ نے کردار معاشرے میں پیدا کیا. ان کے اوپر جب یعنی اتنا اثر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بات امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکھواتے تھے کہ میں کہوں کہ اگر اس لشکر سب نے آپ نے دعوت دی تو پہاڑ میں جمع کیا، سب کو جمع کیا کہ میں کون ہوں؟ آپ تو محمد ہیں. کیا میں یہ میرے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے کردار آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ تو سچ بولتے ہیں. تو اگر میں نے کوئی بات کہوں تو سچ ہوگی، بالکل سچ ہوگی. تو میں اس لشکر کے پیچھے سے اگر میں یہ کہوں کہ تو کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری اس بات کو مانو گے؟ بالکل مانو گے. آپ کچھ بولتے ہی نہیں. لیکن جب اللہ کی دین کی دعوت دی تو انہی لوگوں نے انکار کیا نا. تو یہ اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے، انکار کراتا ہے، پھر اپنی حقانیت ان کے ذریعے ثابت کرتا ہے. شاہ صاحب کی حقانیت اب ثابت ہو رہی ہے، اب کھلنے والی ہے. یہ فائنل راؤنڈ کا آغاز ہے. میں نے اس دن بھی یہاں بیٹھ کے کیا تھا اور میرے خیال خورشید حدیث نے بھی کہا تھا کہ یاد رکھو اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو ہم کیسے لوگوں کو سنبھالیں گے؟ ہم کس طرح لوگ آئیں گے ہم سے بات کرنے کے لیے؟ ہر علاقے میں وہ مرکز ڈھونڈیں گے یار یہ لوگ کہاں ہوتے تھے، یہ جو اعلان کرتے تھے جو بتاتے تھے وہ کون ہیں؟ وہ آئیں گے آپ کے پاس تو آپ ان کو کیا بتاؤ گے؟ اگر میں وہ سبق بھول جاؤں گا، میں وہ سبق یاد نہیں کروں گا تو میں بتا پاؤں گا؟ نہیں بتا پاؤں گا، میں کمزور ہو جاؤں گا. وہ پھر ہمارے سے مایوس ہوں گے. نہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے سبق کو یاد کرنا ہے. جب ہم سبق یاد کریں گے تو اللہ آپ سے ایسی بات کرائے گا، ایسا کام کرائے گا تو لوگ حیران ہو جائیں گے. پھر آپ کے ہاتھ چومیں گے وہ کہ یار یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرے سے ہٹ کے، معاشرے سے کٹ کے ایک تحریک شروع کی اور ایک تحریک کے ذریعے انہوں نے کام کیا. انہوں نے جو مسائل ان کے سامنے اس کی پرواہ نہیں کی اور یہ اپنے مقصد میں لگے رہے. جب انسان کے اندر جنون آتا ہے نا، جنون آتا ہے تو وہ سارے کام کر جاتا ہے. اور جنون اس وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے مقصد کو اپنے اندر راسخ کر لیتا ہے، اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے. جب اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے نا تو اس کو ہر چیز بری لگتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کی روح کے مطابق ساری چیزیں ہو جائیں. لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ محنت کرتے ہیں. تو ہم نے تو محنت کرنی ہے. سیاست نے ہماری روح کو زندہ کرنے کے لیے تو یہ سب کیا ہے. وہ ابھی تک یہاں آ جاتے ہیں، چھوٹی مسجد سے پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ گئے. تو جب ہم محنت کریں گے نا، آپ محنت کریں گے، آپ سارے کام چھوڑ دیں گے. بہت ساری مثالیں ہیں ہماری زندگی، ہم جوانی کو گزر کے یہاں تک پہنچے. بہت سارے ساتھیوں نے اپنے آپ کو سب کو مٹا دیا، اپنے آپ کو ہستی مٹا دی، ہر چیز سے مٹا دیا. ساری آسائشیں اللہ نے ان کو دی تھی، سب مٹا دیا انہوں نے قربانیاں دی. انہوں نے قربانیاں دینے کے باوجود کو ذلیل اور رسوا ہوئے. لیکن جب انہوں نے مشن کو لیا، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر روح تو بیدار کر دی تھی نا. وہ روح تو ایک زندہ تھی نا کونے کے دل کے اندر، وہ تو چنگاری تو پڑی ہوئی تھی نا. وہ کسی وقت بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ روشنی بن جاتی ہے، وہ نور بن جاتی ہے. تو اب ہمارے اوپر جو لازم ہے نا، ہم محنت کریں. جب ہم محنت کریں گے نا تو ہمارے لیے ایک دوسری دنیا ہوگی.
آپ جب محنت کرتے ہیں نا تو آپ کا عزم آسمانوں پہ جاتا ہے. جب وہ عزم آسمانوں پہ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس عزم کو تمام مخلوق کے اوپر پلٹتا ہے. تو جتنا عزم مضبوط ہوگا آپ کا، آپ جس امام کے ساتھ ہیں، ہم جس امام کے ساتھ ہیں، یہ عزم جب کام کر کے اوپر جاتا ہے نا، جو مشاہدے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، کیا ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کی روشنی کے لیے دکھاتا ہے کہ یار تمہاری حوصلہ افزائی ہوگی. لیکن جب شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا سارے چلے میں مشاہدہ کی طرف نہیں جاتا تھا. ہم تو ظاہری محنت کے اوپر جاتا، ہمیں کچھ نہیں. اللہ پاک ہدایت کے لیے قرآن ہے. فاروق اعظم نے کہا تھا نا کہ آپ قرآن ہے، ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے. اور پھر قرآن کے بعد ہم تو سب سے بڑے ہمارے پاس امام صاحب ہے. ہمارے ساتھ مہدی صاحب ہے یار، اس سے بڑی خوشی کیا ہے. تو ہم سر کیا ہے، محنت کریں. ہم محنت کریں گے تو ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بالکل سر کے اوپر ہے. پھل پک گیا ہے، پھل پک گیا ہے، اب لوگوں کے پاس آنے والا ہے. آج دنیا کے جو حالات ہوئے ہیں، آج جو جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. سیاست نے بہت بیان کے اندر بہت ساری باتیں جن کو سمجھانی تھی ان کو سمجھا دی، اور اہل علم بھی سمجھ گیا. اگر وہ سمجھنے والی بات ہے، اگر یہ بتاؤ خلافت ہوتی یا ایک امام ہوتا تو کیا ایسا ممکن تھا؟ ایسا انسانی المیہ ہوتا جو شاہ نے پہلے اس کو ٹویٹ کے اندر بھی کیے کہ اب وہ ریٹرن میں کیا کریں گے. دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کو پتہ نہیں لگا. جو ان کی سازی سے چالیں ایسی ہیں کہ پیاز ہے، ایک کے اوپر ایک چھلکا ختم کرو تو دوسری چھلکا ختم کرو، تیسری پیاز ختم ہو جائے گی، ان کی چھلکے ختم نہیں ہوگی. کیا وہ دنیا کا ایسے ہی پورا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کا نشانہ وہی خدا والے لوگ ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں؟ ان کا نشانہ کہیں اور ہے، وہ کہیں اور کی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب کا جو بیان ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے جو شاہ صاحب نے کہا ہے. اگر میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا، اگر مسلمان ایک ہوتے یا آج ہم خلافت قائم کرنے میں قائم ہو جاتے کہ ایسا ممکن ہوتا؟ تو دنیا کی کسی کونے سے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھتی تو یہاں سے دستک جاتے، کہیں سے بھی جاتے جہاں ہماری خلافت کا منصوبہ ہوتا. ان کی مجال ہی نہیں ہوتی، وہ کر لیتے تھے. یہ فلسطینی تھے نا جنہوں نے ان کو درا دی، وہ تو سب کے غاصب ہے نا، وہ ظالم دہشت اصل دہشت گرد تو وہی ہے. ہم جو مرکزیت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے نا. اب ہماری محنت کیا رہے گی؟ ہم جو ملاقاتیں کرتے ہیں وہ ملاقاتیں اپنے کریں، گشت کرتے ہیں گشتوں کو نہ چھوڑیں گے. چار جماعتیں اللہ نے بند کر جو بند پہلے ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی شروع کرا دی. یہ امیروں کی، آپ لوگوں کی، ساتھیوں کی محنت ہے کہ وہ چیز شروع ہو گئی. اور اس دفعہ جو پچھلے جو اتوار تھا 1100 کے اوپر تقریباً اخبار نکلے. شاہ صاحب کے دوسرے دن میری باتوں سے بہت خوش ہو رہے تھے شاہ صاحب. اب گلشن حدیث میں 2 لوگوں نے 60 اخبار نکال دیے تو کام بھی شروع ہوا نا. ابھی وہاں سے مجھے بات آئی، پتہ لگا ان لوگوں نے بتایا سلیم نے اور حضرات نے کہ 200 اخبار انہوں نے شام کو مانگا. اس کا مطلب ہے ان کا زیادہ کام کرنے کا ہے نا. اس کام شروع ہو گیا نا. وہاں جو ہم نے بات کی، میں نے بات کی، مولوی شبیر نے بات کی، مجاہد بھائی نے بات کی، پھر شاہ صاحب آئے. پھر شاہ صاحب نے بتایا کہ وہاں سے جو لوگوں نے فیڈ بیک دیا بہت زبردست آپ لوگوں نے کام کیا. یہ بات کریم بھائی شاہ صاحب نے فون کر کے آپ کو ہی بتایا ہوگا. یہ تو ابو بکر نے مجھے فون کیا کہ فاروق بھائی آپ کو کیا کر کے آئے ہو وہاں پہ، اور ہم نے کیا کیا تھا. ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تھے، میں آپ کو اس کو سلام بتاتا ہوں، تو وہاں تو ایسی ہفتہ ایسی مطلب صورت حال تھی کہ ہم دونوں نے، میں نے تو اس کے کان میں بولا مجاہد یہاں تھوڑی پیار نہیں چلے گا، یہاں موٹیویشن پیار چلے گا اور یہاں کوئی ہم بات نہیں کریں گے. پھر مولوی شبیر سے بات کرائی اور پھر اللہ نے مجھ سے بات کرائی آخر میں. اور یقین مانے ہم کیا کہہ گئے، جب سیاست کی توجہات ہوتی ہے نا تو بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا بول رہا ہے. ان کے بعد ریکارڈنگ ہے، یہ دے تو پتہ لگ جائے. جب میں نے وہ 7 دن کی انہوں نے کلپ بھیجا تو مجھے پتہ لگا میں نے بولا کیا ہے، اور وہ بیان میں اپنا سن رہا ہوں اور میرے خون کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. کریم بھائی کہ وہ 7 دن کی جب میں نے کلپ دیکھی تو میں نے کہا یار یہ، اور جب مجاہد بھائی کو میں نے کلپ سنا انہوں نے اس نے بھی یہ کرا دوبارہ میں خود سمجھ نہیں آ رہا میں نے کیا باتیں بولی. وہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کی حالت کو دیکھتا ہے، آپ کے عزم کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس لیے جا رہے ہیں. یار ہم وہاں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس عمر میں جب بیٹھا بھی نہیں جا رہا، چلا بھی نہیں جا رہا، لڑکتے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں نا. کوئی اور مقصد تو نہیں ہے نا. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ پھر حضرت آ گیا، ہماری تھکن اتر گئی، ہماری تھکن اتر گئی. وہاں پہ ہم بھی ایسا ہوتا ہے یہاں حضرت آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے تو آتے ہیں. تو
یہ باتیں نا ہم کوشش کریں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, وہی تو میں خاص ایک بندے کے لیے وہ واقعہ سنایا تھا کہ جو ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے خاص کر کے بولتا ہوں نا, یہ واقعہ سناتا ہوں. پڑھاتا ہوں میں نہیں ذرا کوئی پڑھاتا ہوں, وہ سبجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے, ان سبجیکٹ پہ پڑھاتا ہوں. تو وہیں کہیں نہ کہیں کوئی ایگزامپل آ جاتی ہے. تو ایک دن ایک باہر سے ٹرینر آیا نا, ٹرینر جو ٹریننگ دینا ہے نا, تو ہماری کمپنی ہائر کرتی ہے باہر والوں کو, وہ ٹریننگ دینے آیا. تو وہ دو دن کا ورک شاپ تھا, پورے فل ڈے کا. اس میں یہ تھا کہ جو اگر لیٹ ہو جاتا تھا وہ سے کہتا تھا گانے سناؤ, ماحول جیسا ہوتا ہے, یا کچھ سناؤ اس کو یا جرمانہ دو, یہ ہوتا ہے. تو ایک دن سب میرے خلاف کھڑے ہو گئے کہ فاروق بھائی لیٹ آئے گا, کوئی جان بوجھ کے کہ میں کچھ کروں گا نا. میں نے بولا یار اب کھڑا کر دیا سامنے مجھے, ہو گیا. میں نے لیٹ تو نہیں آؤں, گانا تو میں نہیں گاؤں گا, ویسے میں گا دیتا ہوں کبھی کبھار گھر میں اکیلے میں, لیکن میں یہاں محفل میں نہیں گاتا نا کبھی بھی. تو انہوں نے بولا اچھا کیا, میں نے کہا کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. اس وقت میں نے وہ جو اشعار ہے نا, وہ سنگے گرا جو آئے ہیں رستے سے ہٹا کر بن گئے, وہ کچھ تھوڑے بہت یاد تھے میرے کو, میں نے وہ سنا دیا. پنکھا بند کر دو. تو اس کو میں جب کھڑا ہو گیا نا, تو وہ میں نے اشعار سنا دیے کہ وہ سنگے گرا جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے, ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, ہم بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے, ہم بزم سجانے آئے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے. تو کچھ اشعار میں نے پڑھے, تو وہ اس کا نام تھا سمیر نصیر, پاکستان کا بہترین ٹرینر ہے. وہ ورک شاپ 2 دن کا کر رہا تھا, وہ پی سی میں اواری کے اندر ان جگہوں پہ جا کے وہ کرتا ہے. اس نے مجھے بلایا, بولا فاروق صاحب وہ تھل میں کیا کر رہے ہیں, خدا کی قسم اس نے یہ بولا, بولا تھل میں آپ کیا کر رہے ہیں. بولا یہ جاؤ یار تمہارا کہیں تمہاری جگہ کہیں اور ہے, یہ نہیں ہے. یہ چیز کہاں سے سیکھی تھی میں نے, شاہ صاحب سے اپنے ادارے سے سیکھی. جب پہلے یہاں نشست ہوتی تھی بہادر بھائی کریم بھائی گواہ میں ہر جمعرات کو یہاں کے آپ کا 1 گھنٹے کا بیان کرتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. وہاں سے میں کورنگی سے آتا تھا, اور ہفتے میں 3 دن میں یہاں کورنگی میں رہتا, یہاں رہتا تھا کورنگی سے آتے. اتنا جنون تھا. تو جو میں واقعہ سنانا چاہ رہا تھا وہ دوسری طرف نکل گیا کہ آپ لوگوں کے اندر اتنی وہ ہونی چاہیے, جوش شوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کو نہ بارش کی کام کی پرواہ ہونی چاہیے. تو پھر آپ کے لیے پتہ کیا ہوگا, میں ایک مثال دیا کرتا ہوں نا اس میں, جیسے بگلا ہوتا ہے نا, بگلا اڑتے ہیں اوپر, بہت اونچا اڑتے ہیں. تو ایک بگلوں کا گروپ تھا ایک, جب رول اڑتا تھا نا اس کے اندر ایک محب اور بلال جیسے پیدا ہو گئے, بگلے پیدا ہو گئے. اب وہ ایسے تھے کہ وہ دبا کے کام کرتے, کوشش کرتے, اڑتے, یہ کرتے, کبھی آگے نکل جاتے کبھی پیچھے نکل جاتے. جو اس کا سربراہ ہوتا یار یہ کیا کر رہا ہو تم, وہ بازی نہیں آتے, ان کو سزا دیتے, ڈانٹتے پوچھتے, لیکن وہ اڑنے سے وہ اونچے اڑان کرتے, اکیلے نکل جاتے, اکیلے گشت کر رہے ہیں, انفرادی گشت کر رہے ہیں. دنیا کی پرواہ نہ, فاروق کی پرواہ نہ, کریم کی, نہ مجاہد کی, نہ کسی کی پرواہ, بس وہ جا کے گشت کر رہے ہیں. اب میں مثال میں وہاں سے وہاں فٹ کروں گا. تو وہ ایسے بگلے تھے, وہ اتنے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. لو جی ایک دن کیا ہوا, پورا جرگا بیٹھا کہ یار یہ 2 بندے ایسے ہیں یا ایک بندہ ایسا ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتا, اس کو نکال دو قبیلے سے, گروہ سے نکال دو. لو جی نکال دو. اب سننا کیا ہے, جب نکال دیا انہوں نے اس کو گروہ سے, تو وہ ان کا جنون بڑھتا ہے ذوق و جرم یا ہر سزا کے بعد. ایسا جنون بڑھا ان کے اندر, ایسا جنون بڑھا کہ وہ تیز سوائی کرنے لگے وہ, اور وہ ہمالیہ کی طرف نکل گئے. جب ہمالیہ کی طرف نکل گئے تو سامنے پہاڑ آ گئے. اب تو وہ اتنی اسپیڈ میں تھے کہ وہ رک ہی نہیں سکتے تھے, اور وہ ٹکرا کے پاس ہونا تھا, ان کو ختم ہونا تھا. وہ گئے اور پہاڑ سے ٹکرا گئے. تھوڑی دیر میں انہوں نے محسوس کیا ہے پہاڑ سے ہم ٹکرا گئے لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوا. یہ میں ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں سیکھنے کے لیے, آگے نکلنے کے لیے. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ کسی اور دنیا میں تھے, اور جب وہ تھے نا وہ سب کے تاج تھے سروں پہ, جتنے بگلے تھے نا وہ تاج والے تھے, وہ اونچی منزل والے تھے. تو یار جب تم بات کرتے ہو, جب آیتیں پڑھتے ہو بسم اللہ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم,
सुन्नत मिनल अव्वलीन व क़लीलन मिनल आख़िरीन। क़लीलन मिनल आख़िरीन की बात करते हैं तो उसके लिए तो ऐसा काम करने पड़ेंगे ना यार, ऐसे बगले बनने पड़ेंगे ना, ऐसे जुनून तो लाना पड़ेगा ना अपने अंदर। तो ये जज्बा करोगे ना, और ये मैंने इब्तिदा के अंदर कर दिया कि जब करोगे तुम्हारी रिश्तेदारियाँ कम होंगी, तुम्हारी दोस्तियाँ कम होंगी, घर से ताल्लुक़ कम होगा, औलाद से ताल्लुक़ कम होगा। लेकिन इसमें कामयाब हो गए तो हम क्या होगा, फिर वो ताज वाले बगले बन जाएंगे। अल्लाह हमें उस जमात के अंदर लेके जाएगा। चीज़ को, हर चीज़ की कीमत होती है, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ की कीमत होती है। क्या हमने ईमान लेके आए, ईमान ले आए ना। अल्लाह ने क्या कहा, वला नब्लु बिस्मिल्लाह वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, कि अलबत्ता हम तुमको ज़रूर भी ज़रूर आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे, व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि तुम्हारे मालों में कमी करने से आजमाएंगे, तुम्हारे जानों में कमी करने से आएंगे, तुम्हें फलों में कमी करने से आजमाएंगे। क्या मुझे पता हो, आपको पता हो हम किधर हैं? कभी मैंने तो अपना ईमान देखा कि ईमान मेरा कितना है, और मैं कैसे साबित करूंगा ईमान को अपने? ये सारे मराइल आ गए मेरे ऊपर, कुरान कह रहा है ना, ये मैं तो नहीं कह रहा। चारों पांचों मराइल आ गए हमारे पास। वो बशर साबिरीन, फिर तो खुशखबरी सबर के करने वालों के। तो लाजिम बात है, जब चीज़ें होंगी, ये सारे मराइल आएंगे तो तकलीफें भी होंगी, दुख भी आएंगे, मसाइल भी आएंगे, परेशानियाँ भी आएंगी, सब होंगे। लेकिन आप आगे निकल जाओगे, आप तमाम रास्ते क्रॉस कर जाओगे। गुलाब के अंदर से कांटों में से निकलता है ना, गुलाब कहाँ से? कांटों से निकलता है ना। कभी पूछा उससे, हाँ भाई मैं तो कांटों के अंदर से निकलता हूँ, बड़ी इज्जत आके खुशबू देता हूँ। तो फिर जब तुम ऐसे बन जाओगे, कुंदन बन जाओगे जल के भट्टी के अंदर, तो फिर तुम कुंदन बन के निकलोगे। तुम्हें तराशना है, मुझे तराशना है शाह साहब, हमें तराशना है, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं जरा सी बात पे आगे। उस दिन आपने बात की, शाह साहब ने पलट के उससे बात की, और ये फिर अभी ये डॉक्टर साहब के वहाँ भी शाह साहब ने बार बार कहा ये बात, ये गलती करोगे तो सीखोगे ना, जब तुम करोगे नहीं तो कैसे सीखोगे? मैं बोलने में गलती करूँगा, बिल्कुल कर सकता हूँ, इंसान हूँ मैं, कोई नहीं, मुझे नहीं आता बोलना, लेकिन मैं गलतियाँ कर करके सीखूंगा ना। आप मुझे बताओगे, ये बताएगा, ये बताएगा, ये करेगा, तो क्या होगा? हम सीखेंगे। अगर मैं बच्चे को चलना नहीं सिखाऊं हाथ पकड़ के, तो वो चलेगा? कभी नहीं, बैठा रहेगा वो। खुदा की कसम, की शाह साहब के अल्फाज हैं, इतनी चीज ये आपने ये कहा, इसको इस तरह कहते, इसको इस तरह कहते, ये कौन सिखा रहा है यार? बराह इमाम सिखा रहा है। और ये नशिश का मकसद ही यही है। अब इसमें हमने क्या किया, इलाकाई लोगों को रखा है ना, तो जो आसानी के साथ है, हम दूर तो नहीं बुला रहे। रंगी लाली में तो हम टोटल नए लोगों को बुलाते हैं, अपने साथी होते हैं, सबके लिए लाजमी किया हुआ है हमने, एक एक साथी लेके आओ अपना, ताकि वो देवबंदी भी आएगा, उसके अंदर बरेलवी भी आएगा, और दूसरे तबके भी आएंगे, लदीज भी आएंगे, और तीनों किस्म के लोग आ रहे हैं मेरे पास। और शिया ने उस दिन मोबाइल बयान सुना, और बयान सुनने के बाद उसने बोला, यार ये कौन लोग हैं, मुझे मिलवाओ उनसे, ये तो कोई अलग ही किस्म के लोग नजर आ रहे हैं, अभी तक ही नहीं। और बरेलवी बोलने लगा, यार फारूक भाई, मुजाहिद भाई से एक सवाल किया उसने, जब उन्होंने जवाब दिया, बोला यार मैंने तो ये जवाब ही नहीं सुना, मैं तो कहीं जाके करता हूँ, मौलवी तो ये बताते ही नहीं है। उसको क्या दिया, कल रात को मुझे बोला, फारूक भाई कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा निश्चित सेंट्रल लाइन में। तो अभी बोला, फारूक भाई जा रहा हो? तो मैंने कहा यार ऐसे बता के, मैंने किसी बात में बोला यार हल्का नहीं समझना है। बोला फारूक भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं। अब मैं जाके शाह साहब के साथ कसम खुदा की बरेलवी करा। उस दिन जा रहे थे रात को, इधर तुम नहीं, जब शाह साहब वो पीछे से आ गया, उसको नहीं पता था, भागता हुआ आया, शाह साहब मेरे उतरे, गले लगाया उसको, वो तो वहीं का बन गए। अब कौन मेरे मोहल्ले में मेरे हमदर्द पैदा हो गए। उस नशिश से ये फायदे हो रहे हैं, 20, 25, 30 लोग आ जाएं, 35 लोग आ जाएं, वो नशिश कामयाब है नहीं है। अब हम ये साथी देंगे, हमारे साथी नहीं है, लेकिन इससे बिल्कुल बेपरवाह वो परेशान ना हो, जितने हैं वही सीख लो, जो आए वही सीख लो। थोड़ा सा दिल हमारा, मैंने देख लिया, सबके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि अपने अल्लाह की तरफ रुजू हुए में थोड़ा जिक्र करते हैं, फिर ठीक है।